کے لیے تمام تعریفیں ہمارے اور آپ کی حقیقت اگر تعریف ہوتی ہے، اگر آپ کہیں چلے گئے اور آپ کو کوئی موسم اچھا لگا اور موسم کی آپ تعریف کر رہے ہیں کتنا سہانا موسم ہے، در حقیقت وہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس سہانے موسم کو بنانے والا اللہ ہے۔ اگر آپ سمندر کے کنارے گئے اور وہاں کی لہریں دیکھ کر آپ کو مزہ آیا اور آپ کہتے ہیں سبحان اللہ کتنا اچھا لگا دیکھنے میں، تو اس کا اپنا کمال نہیں، وہ اللہ نے بنایا ہے۔ اگر آپ کسی بلڈنگ کو دیکھ کر آپ کہیں کتنا خوبصورت، کتنی خوبصورت یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے، تو یہ کسی کی ذاتی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ ایسے ہی ہم چاند کی تعریف کرتے ہیں، سورج کی تعریف کرتے ہیں، یہ ہواؤں کی تعریف کرتے ہیں، فضاؤں کی تعریف کرتے ہیں، یہ تمام تعریفیں در حقیقت اللہ کی تعریف ہوتی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے تمام چیزوں کو بنایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ رب کے معنی آتا ہے پالن ہار، تربیت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہی در حقیقت پالن ہار ہے، اللہ ہی در حقیقت تربیت کرنے والے ہیں۔ اگر اللہ کسی کی تربیت نہ کرنا چاہے اور پوری دنیا کے لوگ اس کی تربیت کرنا چاہے تو اس کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہو تو تم میں سے ایک بھی آدمی تربیت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ تربیت یافتہ کون کرتا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، جس کی اللہ چاہتا ہے تربیت کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں چھوٹی موٹی مثال تو دور کی ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ہستی ہے؟ نہیں ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا مقام مرتبہ آپ کا ہے۔ بعد از خدا بزرگ کی کوئی قصہ مختصر، لیکن آپ کے چہیتے چچا ابو طالب مسلمان نہیں ہو سکے، کلمہ نہیں پڑھ سکے۔ آپ چاہتے تھے، آپ نے کوشش بھی کی، اور آخری عمر میں جب سانس نکلنے والی تھی آپ کہہ رہے تھے کہ صرف کان میں کلمہ آپ کہہ لو میں اللہ کی سفارش کر دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا۔ تو اصل تربیت کرنے والا رب العالمین، پروردگار عالم ہے، رب العالمین۔ اچھا، العالمین کے معنی، عالمین یہ عالم کی جمع ہے، اور عالم کے معنی ہے دنیا، جہان۔ دنیا ایک نہیں ہے بلکہ بہت ساری دنیا ہے، جیسے دیکھیں عالم برزخ، عالم دنیا، عالم آخرت، پھر انسانوں کی دنیا، جناتوں کی دنیا، فرشتوں کی دنیا، حیوانوں کی دنیا، چرندوں کی دنیا، پرندوں کی دنیا، تو بہت ساری دنیا ہے۔ اسی لیے کہا رب العالمین، تمام جہان والوں کا اللہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بارے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تحت میں نے بیان کر دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے۔ دین کے معنی ہے یہاں رو جزا، بدلہ، یعنی روز جزا کا مالک ہے۔ آج دنیا کے اندر ظاہری طور پر ہم چیزوں کے مالک ہیں، مثال کے طور پر ہم اپنی گاڑی کے مالک، اپنے گھر کے مالک، اپنے دکان کے مالک، اپنی زمین کے مالک۔ ایسے ہی جن جن علاقوں میں بادشاہ ہے تو جو بادشاہ اپنے اپنے علاقے کا مالک ہے، ظاہری طور پر مالک ہے۔ حقیقتاً اگر کوئی مالک ہے تو اللہ رب العزت ہی ہے، پوری کائنات کا اللہ مالک ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ جب ہلاک کرنے پر آتا ہے سب اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، تمام چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں غالباً 1984 یا 85 کی بات ہے، امریکہ میں زلزلہ آیا، بھیانک زلزلہ، بہت بڑا زلزلہ، اور ایسا زلزلہ آیا کہ ہالی ووڈ کی جو دنیا کی پوری تباہ و برباد ہو گئی، اور پوری دنیا تباہ و برباد ہو گئی ہالی ووڈ کی۔ اس کے بعد جب زلزلہ ذرا تھما ہے تو حکومت نے جگہ جگہ بورڈ لگا دیا تھا، اور بورڈ میں لکھ دیا تھا کہ گاڈ کو یاد کرو، گاڈ کو یاد کرو۔ جو پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقتور سمجھی جاتی تھی، یعنی جو ملک سب سے بڑا طاقتور سمجھا جاتا تھا امریکہ، جب تھوڑا سا اللہ پاک نے زلزلہ کا جھٹکا دیا ہے تو اس کو سمجھ میں یہ آ گیا کہ میری طاقت کچھ نہیں ہے، اصل طاقت اللہ رب العزت کی ہے۔ اسی لیے سب کہہ رہے تھے حکومت نے لگا دیا اللہ کو یاد کرو، گاڈ کو یاد کرو۔ تو پتہ ہی چلا مالک یوم الدین اصل حکومت اللہ ہی کی ہے، ظاہری طور پر ہمارے یہاں حکومت ہے، لیکن مرنے کے بعد جب سب اٹھ جائیں گے، اٹھنے کے بعد اس وقت اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا اور اللہ کہے گا لمن الملک اليوم یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منهم شیء۔ جس دن سارے اولین آخرین جمع ہوں گے اللہ اس وقت پوچھے گا لمن الملک اليوم۔ دنیا میں تو کہتے تھے کہ میری حکومت ہے، میری حکومت ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میری ملکیت ہے، یہ میرا سامان ہے، آج کس کی حکومت ہے؟ تو سب کہیں گے للہ الواحد القہار، آج تو اللہ کی حکومت۔ تو مالک یوم الدین روز جزا
کا مالک ہے، اس دن سب کے سامنے آشکارا ہو جائے گا اور سب تیری میری کرنے والے کہیں گے کہ اللہ ہی کی حکومت ہے۔ اچھا ایک بات نقطے کی بات عرض کرنی ہے اور بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مالک یوم الدین کہ ہم روز جزا کے مالک ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا منصف یوم الدین کہ ہم روز جزا کے منصف جج ہیں، یہ نہیں کہا۔ اس میں ایک بڑا نقطہ ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ منصف جو ہوتا ہے، جج جو ہوتا ہے، وہ قانون کا پابند ہوتا ہے، قانون سے ادھر ادھر نہیں ہو پاتا۔ جو قانون میں لکھا رہے گا وہی کرے گا، وہ وہی فیصلہ دے گا، اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا۔ لیکن مالک کو مکمل اختیار ہوتا ہے، وہ قانون کا پابند ہوتا نہیں، چاہے تو قانون کو توڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا مالک یوم الدین کہ ہم روز جزا کے منصف نہیں ہیں، مالک ہے۔ میرے گنہگار بندو، اگر میں منصف ہوتا تو گناہ کی وجہ سے سزا مل سکتی تھی، لیکن میں چونکہ مالک ہوں، مجھے اب اختیار ہے، مکمل اختیار ہے، میں تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال کے میں تمہیں معاف بھی کر سکتا ہوں۔ تم جہنم میں جا سکتے ہو، جانے والے ہو سکتے ہو، لیکن میں چاہوں تو تمہیں جہنم میں نہ بھیج کر جنت میں بھیج سکتا ہوں۔ یہ مالک یوم الدین۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا کی آیت کی تفسیر ہو رہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اب اللہ تعالیٰ کی ہم نے تعریف کر دی تو اب کہتے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیے اس میں اگر یہ کہتے ہیں اصل ہونا چاہیے تھا نعبد کا ہے، عربی گرامر کے اعتبار سے نعبد کا ترجمہ ہوتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن عربی گرامر کے اعتبار سے یہ بھی ہے ایاک کاف کو مقدم کر دیا۔ عربی میں گرامر ہے تقدیم ما حق و تاخیر یفید الحصر، جس کو مقدم کرنا ہو پہلے لانا ہو اس کو بعد میں لایا جائے، اور جس کو بعد میں لانا ہو اس کو پہلے اگر لایا جائے تو اس سے حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ پہلے ترجمہ ہوتا نعبد کا ترجمہ ہوتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، آپ ایاک کا کو مقدم کر دیا تو اب ترجمہ ہوتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ بلاغت، تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کسی اور غیر کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ آگے کہا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس کو مقدم کیا ہے۔ دیکھیے یہ چیز سمجھنے کی ہے اور بڑی اہم بات ہے، اگر سمجھ جائیں گے تو بہت سارے سوالات کا جواب حل ہوتا ہے۔ استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد مانگنا۔ مدد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ انسان ظاہری طور پر اسباب کے تحت کسی اور سے مدد مانگے، مثال کے طور پر ایک پیشنٹ مریض ہے، وہ ڈاکٹر سے مدد مانگتا ہے کہ دوا دے دیجیے۔ ایک غریب آدمی امیر آدمی سے مدد مانگتا ہے، پیسوں کی ضرورت ہے پیسہ دے دیجیے۔ ایک کمزور آدمی ہے، طاقتور سے کہتا ہے میرا سامان ہے اٹھا دیجیے، ہم اٹھا نہیں پا رہے اٹھا دیتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے ہمیں پیسے کی ضرورت ہے آپ پیسے دے دیجیے۔ شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ لاؤ کھانا لے کر آؤ بھوک لگی ہے، یہ مانگتا ہے۔ اور یہ جو مدد ہے یہ مدد بلا شبہ جائز ہے، اس میں کوئی مطلب کسی کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ مدد تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے، بلکہ انبیاء کرام سے بھی ثابت ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے اسی مدد کے بارے میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کام پر، تقوی کے کام پر، اچھے کام پر ایک دوسرے کی تم مدد کرو۔ اور ایک مدد ہے ما فوق الاسباب، جو اسباب کے تحت نہیں آتے۔ اس کو مثال سمجھے، مثال کے طور پر جیسے مجھے رات میں نیند نہیں آ رہی، تو رات میں اگر مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، اگر ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں اور ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر صاحب نیند نہیں آتی آپ ہمیں دوا دے دیں، یہ تو اسباب کے تحت یہ صحیح ہے۔ لیکن رات میں ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے اور میرے پیر و مرشد ہے، میں اپنے پیر و مرشد کو دور سے آواز دے رہا ہوں حضرت مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، مجھے نیند آ جائے آپ مجھے سلا دیجیے۔ یہ جو مدد مانگ رہے ہیں اسباب سے اوپر، یہ مدد صرف اللہ سے مانگنا ہے اور غیر اللہ سے مانگنا حرام ہے۔ اب ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے، اب بغیر دوا کے اگر کوئی سلانے والی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے، ہم اللہ سے کہیں اے اللہ مجھے نیند نہیں آ رہی آپ مجھے سلا دیجیے۔ آپ سلانے والے، آپ اٹھانے والے، آپ جگانے والے، آپ مارنے والے، آپ جلانے والے، عزت دینے والے، شہرت دینے والے، سب کچھ کے مالک آپ ہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی آپ مجھے سلا دیجیے۔ یہ استعانت ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم ایسی استعانت آپ ہی سے مانگتے ہیں، کسی اور سے مانگتے نہیں ہیں۔ یہ اس طرح کی استعانت اور اس طرح کی مدد مانگنا غیر اللہ سے حرام ہے۔ باقی جو اسباب کے تحت مدد آتے ہیں اس طرح کی مدد مانگنا جائز ہے۔